اسپیکر صاحب بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہوئی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے گئے ہیں، تو میں اس پہ پوزیشن کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اس میں بحث میں آئی ہے وہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے اوپر آئی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے جناب اسپیکر کہ ہمارا جو ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 20 سال ہم نے جنگ لڑی ہے وار آن ٹیرر کی، اور میں جب ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ میں جاتا ہوں اور میں نے ان سے پوچھا کہ 20 سال میں کیا کوئی ویسٹ میں کوئی ہمارے جو نیریٹو ہے، ہمارا بیانیہ ہے، وہ کہیں اس کے حق میں کوئی کتاب لکھی گئی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا کوئی انٹرنیشنل فلم بنی جس میں ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہو؟ جواب ہے نہیں۔ کیا جو انٹرنیشنل اخباریں ہیں یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژنز ہیں ان کے اوپر ہمارا بیانیہ آتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی بہت وجوہات ہیں۔ پہلا تو ظاہر ہے جناب اسپیکر، اس وقت ہمارا ایکسٹرنل پبلسٹی کا جو بجٹ ہے وہ 4.5 کروڑ روپیہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہندوستان کا ایکسٹرنل پبلسٹی کا بجٹ 21 ارب روپیہ، اور میں اس میں ہالی ووڈ کا وہ علیحدہ بجٹ ابھی شامل نہیں کر رہا، جو وہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی جو فلمیں بنتی ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انفو لیب پکڑی گئی، جس میں پتہ چلا کہ 845 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس کریٹ کی گئی، اور ان ویب سائٹ سے پاکستان کے خلاف مسلسل جھوٹی خبریں انٹرنیشنل میڈیا کو فیڈ کی گئی۔ اس میں جو ہمارے ہاں جو کشمیر کی سٹرگل ہے اس کو کوسچن کیا گیا، ہمارے ہاں خصوصاً بلوچستان سب نیشنلزم کو سپورٹ کیا گیا، اور تو اور چھوڑے جناب اسپیکر، جب ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ ہوئے تو 3.5 منٹ میں 3 لاکھ سے زیادہ جو ٹویٹس ہیں وہ احمد آباد بھارت کا جو آئی ٹی سینٹر ہے وہاں سے کی گئی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی جنگ کا سامنا ہے۔ اور یہ جو چترالی صاحب بات کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے، جو موجودہ دنیا ہے یہ اوپینینز کی دنیا ہے، وار آف اوپینینز۔ ہم اپنی اوپینین، اپنا نیریٹو کس طرح بیان کر سکتے ہیں، ہم اپنی بات کس طرح لوگوں کے سامنے پہنچا سکتے ہیں، یہ اصل لڑائی ہے، اور یہ لڑائی پاکستان کی لڑائی۔ اور اس کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ کیوں یہاں پہ ہم پہنچے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلی حکومتوں نے مسلسل جو انفارمیشن منسٹری کے ادارے ہیں ان کو ایک ایسے محکمے بنانے کی کوشش کی جس کا مقصد صرف ووٹروں کو نوکریاں دینا تھا۔ انفارچونیٹلی صرف پی ٹی وی کے اندر 2200 لوگ 10 سالوں میں بھرتی کیے گئے، اور جناب اسپیکر ان کو کیسے بھرتی کیا گیا؟ وہ ڈیلی ویجز کے اوپر بھرتی ہوئے، کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، ڈیلی ویجز سے انہیں ایک کمیٹی بنی یہاں پہ، انہوں نے ان کو کنفرم کر دیا۔ 32 کروڑ روپیہ پی ٹی وی ان لوگوں کی تنخواہیں دے رہا ہے، اور ان میں 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کو آپ ذمہ کوئی کام لگا سکے۔ آپ نے پوری کارپوریشن بٹھا دی۔ میرے لیے بڑا آسان ہے، میں آج منسٹر ہوں، ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ، ہمارے سارے جو منسٹر ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ ہم اپنے محکموں میں اپنے ہر پولنگ اسٹیشن سے 10-10 15-15 لوگ اٹھائیں، ان کو بھرتی کر دیں، اس کے بعد ہم الیکٹیبل ہیں، اس کے بعد ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا آپ کی اے پی پی پوری بیٹھ گئی، آپ کی پی ٹی وی کارپوریشن آپ نے پوری بٹھا دی، آپ نے اپنی ریلوے کو پورا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے پی آئی اے کو بٹھا دیا، آپ نے اسٹیل مل کو بٹھا دیا، اور آج عمران خان کی حکومت کو ہر ادارے کی بنیاد سے اس کی عمارت کھڑی کرنی پڑ رہی ہے جناب اسپیکر۔ یہ ہے وہ لیگیسی جو انفارچونیٹلی ہم نے انہیرٹ کی ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں جناب فائنانس منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس بجٹ میں یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس وار کی طرف آگے بڑھیں۔ انفارمیشن منسٹری کو بدقسمتی سے جناب اسپیکر پچھلی حکومتوں نے مسلسل صرف رولنگ پارٹی کا ایک سپوکس پرسن بنا دیا۔
ہم نے اس کا جو درجہ ہے اس کو رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسن کے بجائے اسٹیٹ کے سپوکس پرسن کے طور کے اوپر ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ہم اس کو ایلیویٹ کر رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اداروں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگست میں 14 اگست کو چونکہ محرم شروع ہو رہا ہے، ہمارا خیال تھا 14 اگست کو کریں گے، لیکن اب انشاءاللہ تعالی اگست کے پہلے ہفتے میں جناب اسپیکر ہمارا پی ٹی وی مکمل ایچ ڈی ہو جائے گا اور پہلی بار پاکستان کے لوگ پی ٹی وی کو ایچ ڈی کے اوپر دیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ اے پی پی ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان جناب اسپیکر، اس کو ہم ایک مکمل اے ایف پی اور رائٹرز کی سطح کے اوپر لے جا رہے ہیں. اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا نیوز ایجنسی کریٹ کریں گے اور ایک ورلڈ کلاس نیوز ایجنسی انشاءاللہ اگست میں اپنا کام شروع کرے گی. تیسرا بڑا ریفارم آپ کے سامنے انشاءاللہ ریڈیو پاکستان کی پروگرامنگ کی صورت میں آئے گا، جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ریڈیو پاکستان کو مکمل طور کے اوپر ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگست کے مہینے میں ریڈیو پاکستان کی نئی جو پروگرامنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. جناب اسپیکر، یہاں پر جو کچھ اور اہم باتیں ہوئیں ان میں ایک سب سے اہم بات یہ کی گئی کہ ہمارے ہاں جرنلسٹ کی جو سیفٹی ہے اس کو خطرہ ہے. یہ ایک مسلسل ایک انٹرنیشنل پروپیگنڈا کو سہارا دیا جا رہا ہے یہاں کے کچھ ایلیمنٹس کی طرف سے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن کو، ان کی جو کرٹیسزم ہے وہ نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوگا. ہمارے کچھ صحافی دوستوں کا کرٹیسزم بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوگا، میں اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی صحافتی تاریخ میں صحافیوں پر سب سے زیادہ حملے پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. یہ ریکارڈ 39 حملوں میں 32 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے. مسلم لیگ نون کے دور میں 18 حملے ہوئے جن میں 14 صحافی اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور پی ٹی آئی کے دور میں 8 حملے ہوئے ہیں. اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جناب اسپیکر کہ تمام جو پی ٹی آئی کے دور میں مقدمے ہوئے ہیں جن میں مرڈرز ہوئے ہیں، تمام کے تمام میں تفتیش ہوئی اور تمام کے تمام میں وہ جو معاملات ہیں ان کے مجرم پکڑے گئے اور وہ عدالتوں کے سامنے. بدقسمتی سے جو 2 صحافی مرڈر ہوئے اور ان کے بارے میں ہمیں اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، وہ ایک نوشہر و فروز میں ہوا اور ایک سکھر میں ہوا. اور میں اپنی بہت ہی محترم کولیگ شازیہ مری سے کہوں گا، ان سے زیادہ تو سندھ گورنمنٹ میں انفلوئنس کسی کا نہیں ہے، تو وہ مہربانی کریں اور ہمیں بتائیں کہ عزیز اور اجے للوانی کا جو مرڈر ہوا اس کے قاتل کون ہیں. اور پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی ہم سے پوچھتا ہے، تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں سندھ حکومت کی اس کارکردگی کے اوپر، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ پتہ کریں گی اور بتائیں گی کہ یہ سارا کچھ جو ہوا یہ کیسے ہوا. جہاں تک ایک اوورال پکچر کا تعلق ہے، جو پی ڈی ایم اے کا جو ہم مسودہ بنانا چاہتے ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہت ہی محترم کولیگ مریم اورنگزیب جن کا میرا بہت ہی احترام ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک پوری کیمپین چلائی پی ڈی ایم اے کے آرڈیننس کے اوپر، بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ فیک نیوز تھی، اس طرح کا کوئی آرڈیننس ایشو نہیں ہوا تھا. سو بحیثیت ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے اور بحیثیت ایک انتہائی قابل احترام سیاستدان کے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے اپنے بڑا دل کرتی اور میرے سے اور پی ٹی آئی کی حکومت سے معافی مانگتی کہ میں نے ایک فیک نیوز کے اوپر غلط کیمپین چلائی. اور یہی میں کچھ ان کے دوستوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اشتہار بھی دیے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ جب اب فیک نیوز ثابت ہو گئی تو اس کے اوپر معافی مانگیں. اب جناب اسپیکر مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے فیک نیوز آتی ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی جو معاملات ہندوستان سے چلتے ہیں. ہندوستان سے 3-4 جگہ ہیں وہاں پر یہ ٹویٹس اوریجنیٹ ہوتی ہیں، ان کو افغانستان سے بوسٹ ملتا ہے، وہ یہاں پر آتی ہیں اور ہمارے کچھ نادان دوست چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. ابھی ہمارے بہت ہی پیارے دوست بات کر رہے تھے کہ پی ٹی ایم کے نیریٹو کے اوپر بات نہیں ہوتی. آپ کو اسٹیٹ میڈیا کی کیا ضرورت ہے جب پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے، سویس
لندن میں ایک ماشاءاللہ پروفیسر صاحبہ یہاں سے گئی ہوئی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے خیبر پختونخوا سے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی روایات کے امین تو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جو دل جن کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں وہاں پہ؟ لندن میں پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے فرما رہی ہیں، کوئی ان میں پختون شامل نہیں ہے، کوئی ان میں کے پی کا بندہ شامل نہیں ہے، لیکن ان کے رائٹ اپس کو، ان کی گفتگو کو لندن کے ٹاپ میڈیا میں جگہ دی جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے لندن کی اخباریں یا لندن کا میڈیا یہ کام مفت میں کر رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے جو افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف موومنٹ، یہ مفت میں ہو رہی ہے؟ یا امریکہ کے اخبارات میں جب پاکستان کے کچھ لوگوں کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ ماشاءاللہ مضامین چھپتے ہیں تو کیا یہ مفت میں چھپتے ہیں؟ نہیں جناب اسپیکر، ہر لفظ کی قیمت دی جاتی ہے، اور کون دیتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے۔ اس لیے ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن کے بھاشن نہ دیں۔ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 250 سے زیادہ ہمارے اپنے چینلز ہیں، 43 سے زیادہ بیرونی چینلز ہیں، یہ تمام انڈیپینڈنٹلی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حکومت کے اندر، ہمارے ہاں اپوزیشن کے اندر ایک یونینیمٹی ہونی چاہیے ان ایشوز کے اوپر جن کا تعلق پاکستان کے مفاد سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ جی میں نے پہلے دیا۔ یہ جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے، نیکسس آف ایول جس کو آپ پاکستان میں کہتے ہیں، مجھے آپ بتائیے، آج ہمارے دوست بات کر رہے تھے، آج جب عمر صالح وہاں پہ بات کرتا ہے تو اس کی زبان میں اور کچھ ہمارے ہاں جو دوست بات کرتے ہیں ان کی زبان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم ان کی باتوں کو یہاں پہ دہراتے ہیں؟ اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس طرح سے ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قیادت، عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ مخلص قیادت ایک پاکستان کے اوپر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم منسٹری آف انفارمیشن کو پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے، اور اس کے لیے ہم جو بھی تحقیقات گزاشت ہے وہ ہم کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بھی بات ہوئی ہے، اور پی ایم ڈی اے کی، ہم پاکستان کے صحافیوں کو وہ سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہم نے اپنے صحافیوں کو کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بنایا ہے، ہم اپنے صحافیوں کو پاکستان کے وزیر اعظم کی ہاؤسنگ انیشیٹوز کا جو ہے وہ حصہ بنا رہے ہیں۔ میں صرف دوبارہ اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے گزارش کروں گا، ذرا ہمت کریں اور بلاول بھٹو صاحب سے کہیں کہ جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ اس وقت ہیومن رائٹس کمیٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پاس کریں تاکہ وہ ہمارا حصہ بنے اور ہم اپنے صحافیوں کو اس کا حصہ بنا سکیں۔ تو جناب اسپیکر، میں صرف مختصراً یہی کہوں گا کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حقائق، دامن تو ذرا دیکھ بندیے قبا دیکھ۔ بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ۔ جی شازیہ مری صاحبہ۔ میں ایکچولی لابی میں تھی، مجھے پتا چلا کہ منسٹر انفارمیشن نے میرا نام لیا ہے۔ میں پرسنل ایکسپلینیشن اکارڈنگ ٹو دا رولز آپ سے اجازت مانگنا چاہتی تھی، اسی لیے سر میں یہاں نہیں تھی، انہوں نے میرا نام لیا۔ انفارچونیٹلی میں نے منسٹر صاحب کا نام کسی چیز میں نہیں لیا، ان کی ذمہ داریوں پر بات کی اور ملک کے حالات پر بات کی، اور اس وقت جو جرنلسٹ کے حالات ہیں ان پر بات کی۔ انہیں کس بات کی تکلیف ہوئی میں نہیں جانتی، لیکن انہوں نے ایک صحافی کے حوالے سے بات کی، اور وہ بھی انہوں نے بہت غلط بات کی، جس کا نام عزیز میمن ہے، اور اس کے حوالے سے تمام ایشو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں آیا ہے، اس میں ریزالو ہوا ہے۔ سندھ کی حکومت نے کہیں پر بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا اور فیملی کو کمپنسیٹ کیا۔ سر ایک منٹ، انہوں نے مزید یہ کہا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہے، کسی جرنلسٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میرا خیال ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتے ہیں، ان کو یہاں وقت گزارنا چاہیے۔
दूसरी बात उन्होंने कही एक बिल के हवाले से, सर वो बिल बिल्कुल 11-12 बरस की बड़ी मेहनत के बाद एक बिल है जो आया है, जिसको ऑपोजिशन कंप्लीटली सपोर्ट करती है, मगर ऑपोजिशन ये चाहती है, ना सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनसे इस बिल का ताल्लुक है, वो ये चाहते हैं कि इस बिल पर थ्रेड बेयर डिस्कशन हो, इस पर बात हो, इस पर इनपुट लिया जाए और सही जी, आपका आ गया नुक्ता, आपका पॉइंट आ गया है जी। जी शाहिदा रहमानी साहबा प्लीज आगे इस तहरीक पे आए जी, इस पर आए। आपका नुक्ता आ गया, आपको मैंने पॉइंट दिया पूरा, आपका एक लाइन पूरी हो गई, आप समझ गए हम आप क्या कहना चाह रही हैं। आपने दो चीजों पे कह दिया है, बात हो गई आपकी। एक मिनट दे दीजिए जी जी, बात करें जी जल्दी, आगे लंबा इतना प्रोसेस है, आपको पता है, आपको मैंने टाइम भी दिया जी। शाजिया मरी साहबा, मिनिस्टर साहब को थोड़ा सा काम पे फोकस करना चाहिए। उनको मैं बता दूं कि वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में आ चुका है। इस वक्त एक सब कमेटी है जो वायलेंट अटैक्स ऑन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे काम कर रही है, शायद नहीं चाहते उस कम्युनिटी पे फोकस करें। इसी वजह से जो ही वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो सब कमेटी जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने अनाउंस कर दी है वो इस पर काम करेगी। मेरा मशवरा फवाद साहब को ये है, मैं भी नाम लेके क्योंकि वो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, और वो सब कमेटी हेड भी पीटीआई करेगी, ये भी अनाउंस हो चुका है। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि वो इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री फॉर प्रोपेगेंडा कर दे, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये नहीं प्रोवाइड करती।